جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے ہے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں۔ آسان کر دیتا ہوں، یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے، یہ صاف اور شفاف وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔ اب کوئی بندہ سوال کرے کہ اللہ کو ضرورت کیا کہ وہ شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کر رہے ہیں، اس کے لیے میں سادہ مثال دے دیتا ہوں، اس سے ضرورت نہیں۔ ہم جاہل ہیں، ہم پہلے دن بچے کو پڑھانے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، استاد پڑھاتا الف ہے، دکھاتا انار۔ اب زحمت فرمائیں گے تو میں 2-4 چھوڑیں۔ اب استاد سے پوچھو پڑھایا الف ہے، دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا اس بچے کو میں نے پڑھانا ہے، مجھے پتا یہ بچہ کیسے سیکھے گا۔ الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، الف لفظ ہے، انار پہچان ہے۔ بات مشکل تو ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے۔ 14 نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے۔ اب آج جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی ہاتھ کھول کے، جو ہاتھ باندھ کے پڑھے اس سے پوچھو کہ تو نے ہاتھ کیوں باندھے؟ وہ کہتا میرے امام نے کہا۔ جس نے ہاتھ کھول کے پڑھے بابا جی اس سے پوچھو کیوں؟ اس نے کہا میرے امام نے۔ اس لیے خدا نے کیا قیامت والے دن خدا نے کہا میں اعمال قبول ہی امام کی وجہ سے کروں۔ شومنت کل اناس میں امام ہے، ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور بلائیں گے ان کے اماموں کے لیے۔ اب پہلی صدر کہنے لگا اور اس صدر پہ پھر میں نے پوری گفتگو کر دی، جس کا امام پر اس کے ماننے والے پر وَجْعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ خدا کہتا ہے قیامت والے دن ایسے امام بھی ہوں جو لوگوں کو دوزخ کی طرف لے کے جائیں۔ ہر امام جنتی نہیں ہوگا، کچھ امام جہنمی بھی ہوں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس علاقے میں یہ جملہ کہوں، اگر امام اچھا ہو گناہگار بھی پار ہو سکتے، اور اگر امام برا ہو نمازی بھی دوزخ پہ چلے جائیں۔ چلے میں قرآن سے مثال دے دیتا ہوں، آدھی رات کا وقت تھا، 2 امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ موسیٰ اپنی امتیوں کو فرعون سے بچا کے لے کے جا رہا ہے۔ قرآن نے پورا واقعہ لکھا، آگے آگے دریا، دریا کا آنا تھا یا موسیٰ کے ماننے والوں کا برباد دیا موسیٰ نے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے جائے دریا میں گرے پیچھے جائے فرعون پکڑے۔ موسیٰ نے وہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ اب کیا کرو؟ آواز موسیٰ پریشان کیوں ہوتا؟ میں نے تجھے یہ عصا موجے پہ دیا، اس عصا کو دریا میں مارا۔ موسیٰ نے عصا کو دریا میں مارا، قرآن کے اندر دریا میں رستہ بن گیا۔ دریا میں رستے کا بننا تھا، پیچھے قومیں تھی 12 قوموں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ کسی نے کہا پہلے ہم گزریں گے، دوسرے نے کہا ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ قوم میں 12 ہیں، رستہ تو نے ایک بنا دیا۔ خدا نے کہا موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دوبارہ عصا کو دریا میں مار۔ قرآن کے اندر موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا میں مارا، رستے بن گئے 12، رستے ہو گئے 12۔ چپ رہو یا بول پڑو، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے۔ موسیٰ اپنی 12 قبیلے 12 قومیں لے کے اس رستے سے پار چلا گیا۔ پہلا نتیجہ دینے لگا، اس کا مطلب ہے اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے، ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا۔ اگر موسیٰ 12 قومیں پار کروا سکتا، 12 کے 12 قومیں موسیٰ کے پیچھے پار چلے گئے۔ موسیٰ کے پیچھے سارے بندے اچھے نہیں تھے، سارے پار گئے۔ کیوں؟ امام اچھا تھا۔ فرعون کے پیچھے سارے بندے برے نہیں تھے، سارے غلط تھے۔ کیوں؟ امام برا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے فرشتوں کو یہ کہہ کے نہیں بھیجا تھا کہ جو اچھے ہوں انہیں پار کراؤ، جو برے ہوں انہیں ڈبو۔ خدا کہتا نا، اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں۔ میرا عقیدہ ہے اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ پہ وہی کر دے گا، علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمنوں کو چھوڑنا ہے۔
سامری جادوگر وہ ہے، یہ فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر تھا، یہ پار چلا گیا، تھا فرعون کا لیکن پار گیا۔ جب دریا کے پار جا کے موسیٰ نے اپنے بندے گرے تو اس میں سامری جادوگر بھی ہوئے۔ موسیٰ نے کہا سامری تو کیسے آئی؟ اس نے کہا اینڈ ٹائم پہ میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ حق تو ہے، میں نے این آخری وقت میں آ کے اپنا امام تبدیل کر دیا، میں نے فرعون کو چھوڑا، میں تیرے پیچھے آیا۔ اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں جملہ کو، یہ سامری جادوگر وہی ہے جب موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور میں گئے تھے، یہ بات بڑی سننے والی ہے، یہ وہ سامری جادوگر ہے جس نے ایک بچڑا بنایا اور موسیٰ کی قوم سے اس بچڑے کو سجدہ کرایا۔ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے ہارون سے پوچھا قوم کی حالت، موسیٰ کہا قوم کی کیا حالت بتاؤں، وہ اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا کرے۔ حضرت موسیٰ سیدھے سامری کے پاس، سامری کے پاس جا کے موسیٰ نے کہا میں تجھے قتل نہیں کروں گا لیکن مجھے صرف اتنا بتا، نبی تو نہیں، بات بڑی سننے والی، معصوم تو نہیں، تیرے کہنے پہ یہ بچڑا کیسے بولتا ہے؟ قرآن کہتا سامری نے کہا اگر موسیٰ تو مجھے قتل نہ کر دے میں تجھے پوری بات بتاتا ہوں یہ بچڑا کیسے بولتا ہے۔ موسیٰ نے کہا بتا یہ کیسے بولتا ہے؟ اس نے اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا۔ قرآن کہتا موسیٰ نے انگشت انگلی دانتوں میں دبا کے کہا فما خطبکم یا سامری، سامری تو بتا تیرے کہنے پہ یہ بچڑا کیسے بولا؟ اب بات سننے والی ہے۔ سامری جادوگر نے کہا موسیٰ تجھے یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا میں تیرے پیچھے تھا، میرے ذہن میں خیال ہے یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بنا، میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا، تیرے آگے جو گھوڑے پہ جوان تھا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے سبزہ نکل رہا تھا۔ سامری جادوگر کہتا رات کی تاریکی میں اس گھوڑے کے پاس گیا، میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، فقطبت علیہ، میں نے اس مٹی کو اپنی جیب میں چھپا لیا، یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی، اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا ہمیں بتاؤ یہ گھوڑا سوار کون تھا، شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا مشکل کشا ہوتا تھا، اہل سنت نے کہا نہیں یہ علی نہیں تھے بلکہ یہ جناب جبرائیل تھے جو اللہ کے حکم کے ساتھ موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ جبرائیل تھا، سر پہ قرآن رکھ کے بتا جبرائیل ہے کون؟ جبرائیل ہے علی کا شاگرد، جبرائیل ہے حسنین کا درزی، جبرائیل ہے بطول کا نوکر۔ اب مجھے بتا جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے سلجنا میں کتنی طاقت ہو؟ امام اچھا ہونا چاہیے، اگر امام اچھا ہو گناہگار بھی پار جائے۔ اسی لیے ہم زندگی میں کہتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ بہتر ہونا چاہیے۔ نماز واجب ہے لیکن سوال قیامت والے دن، روزہ واجب سوال قیامت، قیامت سے پہلے کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر میں نماز نہیں پوچھی جاتی، قبر میں عقیدہ پوچھا جاتا کون ربوں کا۔ اسی لیے ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹا کے کاندھے پکڑ کے ہلا کے کہتے اسمع سن بھی سمجھ۔ ساری زندگی مولوی کہتا کہ علی کے بغیر گزارا ہو سکتا، وہی مولوی قبر میں کہہ رہا ہوں سن سمجھ۔ تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے، بول کے گواہی دینا کہ تو بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں اسے 12 کی کیوں دلوارا؟ اس لیے قبر میں سب سے پہلے عقیدہ پوچھو۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے کہوں قیامت والے دن عمل اسی کے دیکھے جائیں گے جس کا قبر میں عقیدے والا جواب تھی۔ اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو آج ہر بندہ ایک ہی کوشش میں کسی طریقے سے میں اللہ کو اتنا راضی کر دوں مجھے جنت مل جائے۔
जन्नत। आरज़ू किस चीज की है? जन्नत। मौलवी के सर पे कुरान रख के एक सवाल का जवाब मुझे नहीं है। यहाँ सैदावाला में, सक्करपुर में, बिंदादर खान में किसी ने 5 मरले जगह ले ली। वो सबसे पहले ये पता करता है कि इस जगह का मालिक कौन है। चले मैं बात सादा करता हूं। सौदा मालिक से, बंदा जगह पसंद करके घर आ जाए, रात के वक्त दरवाजे पे दस्तक को बंदा दरवाजा खोले, पाई एक बूढ़े मियाँ खड़े, वो बुजुर्ग आके कहें कि सरकार आपने वो प्लाट खरीदना है? जी खरीदना है। मैं बेचना चाहता हूँ। आप मालिक है? नहीं। ये जो मालिक है ना उस प्लाट का, मैं उसका सुसर हूं। आप मुझे बोल के बताएं क्या सुसर वो प्लाट बेच सकता है? जो खामोश बैठे हैं वो खरीद सकते हैं? अगली सुबह 3 बंदे दरवाजे पे आ गए, वो आगे गए, उसे छोड़ हम बेचते। आप मालिक है? नहीं, हम मालिक के यार हैं। क्या वो यार सौदा कर सकते? बेशक बंदा अनपढ़ हो, जिस दिन रजिस्ट्री करवाने जाए उस दिन किसी पढ़े लिखे को साथ लेके जाए, कागज चेक करके बता मालिक यही, वो देख के बताएगा हाँ यही मालिक है, आप इसे पैसे दे। पैसे उसके हाथ में रखेगा जो मालिक होगा। ये मेरे बदे हाथ है, मेहमान हूं तुम्हारा, मुझे बोल के बताओ। 5 मरले जगह लेनी हो और दुनिया लोगों से पूछती है कि मालिक कौन है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढता रहा और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन। सौदा तो करना था मालिक से। मैं बातें सादा शुरू कर देता हूं। सौदा बाबा जी मालिक से कर। अब बंदे कहते नहीं कागज चेक करने, मैं तुझे जन्नत की मलकियत दिखाऊं, रजिस्ट्री देखनी है जन्नत की, तो आप कुरान खोल। जमींदार बंदे बैठे, किसी ने पैनामा देखना हो, सूरह तहत पढ़े। खुदा कहता जज़ाहुम सब्रन जन्नत व हरीरा। खुदा कहता मैंने आले मोहम्मद को जज़ा में दे दी, जन्नत भी, जन्नत की खुशबू भी। आले मोहम्मद को मैंने जज़ा में दी, अता में नहीं। मुश्किल बात ना हो, बात आसान कर दे। मैं मजलिस पढ़ने से पहले अली अब्बास से कहूं, अली अब्बास जरा रुमाल दीजिएगा। ये मुझे रुमाल दे। ये रुमाल देना इनकी अता, बात समझिएगा सर, ये इनकी अता। मैं मजलिस पढ़ के उठूं जाने लगूं, ये मुझे रो के कहेंगे रुमाल वापस। फखर भाई इन्होंने वापस मांगा, इसका मतलब है अता थी, वापस हो। अब मैं ये दुकान से खरीद के लाया, मैं 100 दफा भी दुकान के आगे से गुजरूं, वो मुझसे वापस नहीं मांगे। क्यों? ये जज़ा। अता वापस हो जाती है, जज़ा वापस नहीं होती। खुदा कहता मैंने आले मोहम्मद को जन्नत अता में नहीं दी, जज़ा में दी है। इन्होंने कीमत दे के मुझसे खरीद ली है, अब इनकी अपनी हो गई है, चाहे पहलोल बेचे। मेरे भाई एक जगह में मैंने मजलिस पढ़ी, मजलिस पढ़ने के बाद मैंने यही जुमला पढ़ा। मजलिस पढ़ के मैं निकला तो मुझे एक अहले सुन्नत मौलाना मिले। उन्होंने कहा जी मैं मजलिस सुन रहा हूं, अंदर मैं नहीं बैठा था, खड़ा मैं गली में था। बात मैंने आपकी सारी सुनी है लेकिन आपने बात ठीक नहीं की। मैंने कहा जी क्या मैंने गलत कहा? उन्होंने कहा जी आपने कहा कि जन्नत के मालिक सिर्फ आले मोहम्मद। क्या आपने किताबों में अशरा मुबशरा के बारे में नहीं पढ़ा? मैंने कहा अशरा मुबशरा क्या है? उसने कहा अशरा मुबशरा, अशरा कहते हैं 10 को, मुबशरा कहते हैं जिनको बशारत दी गई। 10 सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ऐसे थे जिन्हें नबी ने अपनी जिंदगी में बशारत दी थी कि तुम जन्नत में जाओगे। जहां आप अहले बैत की बात करें वहां उन सहाबा का जिक्र भी करें कि नबी ने उन सहाबा को कहा था तुम हर सूरत में जन्नत में जाओगे। मैंने गली में खड़े होकर मौलाना से कहा, मैंने कहा सरकार मेरी किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन अगर आपकी किताब में लिखा है तो मैं एक सवाल करने का हक रखता हूं। अगर उन 10 सहाबा को नबी कह के गए थे कि तुम जन्नत में चले जाओगे, उन्हीं में से दूसरे नंबर वाला सहाबी चंद दिन गुजरने के बाद मेरे मौला हसन से जाके कह रहा था हसन लिख दे मैं तेरा नौकर हो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं, लिख दे मैं तेरा नौकर हो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अब
مجھے بول کے بتا، جسے نانے نے جنت دے دی تھی اسے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ ملکیت ہے جنت کی صرف اور صرف آل محمد۔ الحسن والحسین سید اشباب اہل جنت، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہی وجہ تھی کہ جب اہل بیت کا تعارف ہوا تھا چادر کے نیچے جب پائیں طرح بیٹھے ہوتے تھے، حدیث کی ساتھ پڑھی ہے نا ساتھ سے، فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا محمد ہے اور محمد کی بیٹی، خدا نے کہا ہم فاطمہ۔ میرے مالک تو نے نبی کا نام کیوں نہیں لیا؟ فرمایا اگر میں کہتا نا محمد کی بیٹی تو کل ایسے مولوی بھی پیدا ہونے جنہوں نے کہنا کہ محمد کی 4 بیٹیاں۔ اگر میں کہتا محمد کی بیٹی، وہ کہتے تھے بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی۔ اور اگر میں کہہ دیتا محمد کے بیٹے، محمد کے بھائی، محمد کی بیٹی، اگر میں محمد کے آگے کے لگاتا تو اس کے میں کئی کے اور آ جاتے۔ جتنے بول رہے ہو میرے لیے یہ کافی ہے، اگر میں محمد کے آگے کے لگاتا اس کے میں کئی کے اور آ جاتے۔ وہ بھی کل کو اٹھ کے کہتے ہم بھی محمد کے فلاں، ہم بھی محمد کے فلاں۔ خدا نے کہا میں نے کے محمد کے آگے نہیں لگایا۔ اگر انصاف کر سکو تو مجھے صدر کی قیمت مجمع سے ایک بندہ دے دے، تم سجدے کیا کرو۔ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں محمد کے نہیں، محمد سے ہیں۔ اب اس سے زیادہ آسان میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں وہ محمد کے نہیں، محمد سے۔ حسین منی، حسین مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے، یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے۔ ہمارے پاس سے ہے، تمہارے پاس کے ہے۔ درود سے والوں پہ ہوتا ہے، کے والوں پہ نہیں ہوتا۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کعبہ۔ میرے مالک نے تعارف بی بی کا نام لے کے کیوں کروایا؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں محمد کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، زہرا کے رشتہ دار اہل بیت۔ اہل بیت بننے کے لیے نبی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، زہرا کا رشتہ دار ہونا۔ درود میں نبی کے رشتہ دار نہیں، بول سکے وہ ذہن سیدہ کے رشتہ۔ اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے، ہم شیعہ پاگل نہیں، ہم نبی کے بعد اگر انہیں مانتے ہیں جیسا نبی معصوم ہے ایسے بھی۔ سنی کتابوں میں لکھا ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک میں نکال سکتا۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے، رسول کے جانے کے بعد رسول کے اور مولا علی کے حقیقی چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ مولا علی کے بھی چچا ہیں، رسول کے بھی چچا، یہ مولا علی کے گھر ہیں، رسول دنیا سے جا چکے تھے۔ انہوں نے آگے کہا اے علی تیرے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑے ہیں وہ تبرکات مجھے تھے، کیونکہ میں ہوں گھر کا بڑا، خاندان کا بزرگ، یہ تبرکات میرے پاس ہوتے۔ مولا امیر المومنین کا چچا عباس بیٹھ کے مولا علی کمرے میں گئے، تبرکات والا صندوق لے، بات سنیے، تبرکات والا صندوق لے کے جہاں حضرت عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے، مولا علی نے آ کے سرکار حضرت عباس ابن عبد المطلب کے سر سے امامہ اتارا، نبی کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، نبی کی عبا ان کے کاندھے پہ دی، نبی کی چادر ان کے دوش پہ دی، نبی کا عصا ان کے ہاتھ میں دی، نبی کی نالین ان کے آگے رکھی، رکھ کے مولا علی نے فرمایا چچا عباس اٹھئے۔ جو بندے بالکل علامہ اقبال بن کے مجلس سن رہے ہیں ان سے بھی خطاب، جو ذہنی طور پہ جا رہے ہیں ان کو تو سن۔ چچا عباس اٹھئے، کتاب
یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ اتنا کہنا چاہیے علی مسکرائے، حسن ذرا باہر آ۔ بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسن کے کاندھے پہ دی، حسن نے چلنا شروع کیا، علی کی آواز آئی سلمان ذرا حسین کو لے گیا، بچپن کا حسین باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسین کو پہنائی، حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا اپنے کاندھے پہ لی، وہی عصا اپنے ہاتھ میں لے کے علی نے ٹہلنا شروع کیا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، دروازے پہ گئے، علی کی آواز آئی چچا عباس یہ چیزیں کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ فرمایا اس بات میں پریشان نہیں ہوں، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا؟ پریشان میں اس بات پہ ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، ویسے ہی حسین کو پوری آئی۔ فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ یہ وزن نبوت کا بوجھ، امامت کے علاوہ، بسم اللہ سے امامت کے علاوہ کوئی اٹھائے۔ بلکہ یہاں مجھے ایک اور صدر یاد آ گئی، جب رسول پاک مدینے میں مسجد میں جس ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، اس ممبر کی تھی 3 سیڑھیاں، 3 سیڑھیاں، اور جو چوتھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عرشہ۔ نبی عرشے پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ جب پہلا خلیفہ آیا تو وہ عرشے پہ نہیں بیٹھا، وہ احترام محمد پہ اس سے نیچے والے زینے پہ بیٹھ گیا۔ دوسرا خلیفہ دوسرے زینے پہ، تیسرا خلیفہ تیسرے زینے پہ۔ جب خلافت بھکاری بن گیا علی کے دروازے پہ، جو بول سکے وہ زیادہ، جس کا ذکر کی زبان اجازت ہے وہ ضرور۔ جب خلافت علی کے دروازے پہ تو امیر المومنین اپنے گھر سے اٹھے، کتابیں لکھتی ہیں کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں اتنا رش، لوگ علی کی تقریر سننے آئے، کیونکہ یہ اسلام کی ایک تاریخی تقریر تھی کہ 25 سال کے بعد علی دوبارہ ممبر پہ آ رہے تھے۔ 25 سال کے دور میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی، علی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اگلا اپنی حکومت کا منشور کیا بتاتے ہیں۔ لوگ بڑے مضطرب تھے علی کی تقریر سننے میں، دور دراز سے عیسائی یہودی بھی مدینے آ گئے تھے۔ اس دور کے صحافی علی کی مدینے کی گلیوں میں رش، میلے کا سلسلہ، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آج علی تقریر کرے گا، آج علی تقریر کرے گا۔ اب علی نے باہر سے تو آنا نہیں تھا، مسجد کے اندر سے علی کے گھر کا دروازہ کھلا، لوگوں کی نظریں اس دروازے پہ تھی، اتنا رش کے بندے ایک دوسرے کے ساتھ پھنس کے کھڑے اور دیکھ رہے علی کا۔ تھوڑی دیر بعد حجرے کا پردہ ہوا، رسول والا امامہ سر پہ، نبی کی ابا کاندھے، انگشتری سلیمان ہاتھوں میں، علی ایسے ہے جیسے خندق کے میدان میں آئے۔ اب جب علی مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو چند بندے اس پریشانی کا شکار تھے، علی بیٹھے گا کہاں؟ ممبر کی 3 سیڑھیاں، تینوں سیڑھیوں میں تینوں خلیفہ بیٹھ کے چلے گئے۔ اب علی پہلے خلیفہ کی جگہ بیٹھے گا، دوسرے کی جگہ بیٹھے گا، تیسرے کی جگہ بیٹھے گا، یا علی کھڑا ہو کر تقریر کرے گا، یا علی نیا ممبر منگوائے گا، یا علی زمین میں بیٹھ کے تقریر کرے گا۔ لوگ پریشان تھے کہ علی کہاں بیٹھے گا، علی کا فیصلہ کیا ہوگا، زندگی قربان کرو۔ علی چلتے چلتے ممبر کے قریب آئے، لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، ایک دوسرے کے کاندھے کے اوپر سے سر رکھ کے دیکھ رہے تھے علی ممبر پہ بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا۔ علی نے پہلا قدم پہلے زینے پہ رکھا، دوسرا قدم دوسرے زینے پہ رکھا، تیسرا قدم تیسرے زینے پہ رکھا۔ لوگوں نے کہا اچھا تو علی وہاں بیٹھنے لگا ہے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، علی عرش پہ دونوں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب علی کا عرش پہ دونوں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو رہا تھا، ابھی علی تقریر کرنے لگے، یہ مجمع کے درمیان میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا اے علی تو نے تو نبی کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کی بات چپ نکل یہاں سے، یہ لکڑی کا ممبر ہے نہ مہروں کا سوال۔
معصوم؟ قیامت والے دن اعمال تلنے ہیں امام کے دن، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں علی کی ولایت وہ ہر صورت میں جنت میں جائے، کیونکہ جنت کی بھی کلاسیں ہیں، جس کی اعمال اچھے ہوں گے وی آئی پی کلاس میں چلا جائے، وی آئی پی کلاس سے مراد کیا ہے؟ ہم سائے میں سلمان کر کرو، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندے نے آگے مولا سے پوچھا تھا میری آخری باشا سے، اس نے کہا مولا آپ کے ماننے والا گناہ گار ہو تو امام نے کہا مقروض کر دیتے، اس نے کہا مولا اور گناہ گار ہو، فرمایا بیماری دے دیتے، مولا اور زیادہ گناہ گار ہو، دنیا میں عزت میں کمی کر دیتے، مولا اور زیادہ گناہ گار ہو، فرمایا آزمائش میں سختی کر دیتے، مولا اور زیادہ گناہ گار ہو، فرمایا مرتے وقت تکلیف میں اضافہ کر دیتے، اس کا مولا اور گناہ گار ہو، فرمایا چپ ہو جا، جو تو سننا چاہتا ہے ویسا ہونا ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھے علی ولی اللہ چلا جہنم میں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ دشمن علی کا ہو۔ میں سنی کتاب سے ثابت نہ کروں، میں چوک میں گردن دے کے جاؤں۔ ایک صحابی نے آ کر رسول سے پوچھا، کہ یا رسول اللہ دنیا میں نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنی ہیں؟ اس بندے کے ذہن میں تھا نبی ایک ایک نیکی گنے گا، نماز نیکی ہے جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے چوری گناہ ہے۔ اس کا مولا نیکیاں کتنی گناہ کتنے؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا نیکی بھی ایک گناہ بھی ایک۔ اس کا مولا حسنات سیئات کتنے ہیں؟ فرمایا نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے۔ اب اگر بول پڑو تو تائید کرنا نبی کا فرمان ہے۔ اس کا مولا کون سی نیکی اور کون سا گناہ؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی۔ اگر تیرے پاس محبت علی تو سمجھ لے تیرے پاس سب سے بڑی نیکی۔ میں پک کروا رہا ہوں، یقین کروا رہا ہوں، کتابیں دیکھنا چاہو کتابیں دیکھ لینا، امام اچھا ہو تو بخشش ہو۔ بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں، امام بہتر ہونا چاہیے، امام اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بندے نے آگے میرے مولا علی سے پوچھا، اس نے کہا یا علی یہاں ہم آپ کو پکارتے ہیں تو آپ آ جائیں، یا علی وہاں بھی آپ آئیں گے، وہاں زیادہ ضرورت ہوگی، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہونا، وہاں ماں باپ بیٹوں کو نہیں پہچانیں گے، بہن بھائی کو نہیں پہچانیں گے۔ یا علی اگر ہم وہاں یا علی مدد کہیں تو آپ آ جائیں گے؟ علی مسکرائے گے۔ اب جملہ سونا علی کا اور سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو تو زبان سے تائید کر دیں۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اسے کہتے ہیں بادشاہ، جہاں اعمال تلنے وہاں میں علی تمہارا انتظار۔ اس بندے کا مولا وہاں رش بڑا ہوگا، ہم آپ کو وہاں ڈھونڈیں گے، آپ کہاں ہوں گے؟ علی فرماتے انا صاحب المیزان، وہ ترازو علی کے ہاتھ میں، وہ جہاں اعمال تلنے نا وہ میں علی تول لوں گا۔ اس کا مولا آپ تول لیں گے، اس کا مولا پھر تو کوئی گنجائش نہیں، آپ تو عادل ہے، آپ نے تو کرنا ہے عدل، تو وہاں آپ وہاں کیسے گنجائش ملے گی؟ علی مسکرائے، مسکرا کے کہتے تم وہاں تک آ جانا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی چیک پوسٹ ہیں ان میں عقیدہ چیک ہے۔ علی فرماتے تم وہاں آ جانا، اگلا کام پھر علی کر۔ اس کا مولا پھر آپ کیا کریں گے؟ علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال میں کمی ہوئی اور پلڑے میں تمہارے اعمال رکھے اور تمہارے گناہ زیادہ ہوئے، پھر میں علی بول کے فرشتوں سے کہوں ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں میری ملا رکھو۔ پھر میں دیکھوں گا تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاؤ یا میری ملا جنت میں۔ شیعہ ہو، بھائی ہو تمہارا، بیٹا ہو تمہارا، چار چیزیں زندگی میں نہ چھوڑنا: نماز 5 پڑھنا، عقیدے 4 رکھنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا،
حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، بدول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ میں پھر جملہ کہوں، زندگی میں کبھی علی ولی اللہ نہ چھوڑ، ولایت علی میں سمجھوتا نہ کرنا۔ گھر جاتا ہے جائے، زمین جاتی ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، اولاد جاتی ہے جائے، علی نہ چھوڑ، علی اور ولی اللہ میں سمجھوتا ہے۔ این آخری ٹائم پہ آگے بھی شیطان کوشش کرے گا تم سے تمہارا عقیدہ چوری، علی کو نہ چھوڑ۔ میں بار بار یہ اپیل اس لیے کر رہا ہوں، عقیدہ پڑھنے والے بندے ممبر پہ تھوڑے، عقیدہ چوری کرنے والے بندے زیادہ۔ دوبارہ بلاؤ یا نہ بلاؤ، دور خطرناک اس لیے ہے کہ چوکیدار چوروں سے ملے ہوئے۔ گیٹ اپ پہ نہ جانا، میک اپ پہ نہ جانا، چہروں پہ نہ جانا۔ کسی بندے کو دیکھ کے یہ نہ سوچ لینا کہ یار یہ بندہ غلط نہیں کہہ سکتا، یہ بندہ تو وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، شیطان عرش سے آیا ہے۔ کیا قصور تھا اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس نے اللہ کی حجت کا انکار۔ میرے ساتھ پوری رات بیٹھ کے کوئی بندہ مناظرہ کرے، مجھے ثابت کرے۔ ابلیس نے اللہ کا انکار کیا تھا، ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، آج بھی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا میں تیری حجت کو نہیں مانتا، آدم کا انکار کیا اور خدا نے فوراً لعنتی بنا کے گھر سے نکالا۔ چپ رہو یا مجھے بول کے بتاؤ، جو اللہ آدم صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا، وہ علی اور ولی اللہ کے منکر کو کیسے برداشت کرتا؟ مجھے بول کے بتاؤ جو خاموش بیٹھے ہو، ابلیس کے پاس نمازوں کی کوئی کمی؟ کتنا بڑا نمازی تھا اگر میں بتاؤں تو کلیجہ ہل جائے۔ 6.5 لاکھ سال حیات القلوب میں علامہ مدرسی نے لکھا اس نے عبادت کی، 6.5 لاکھ سال۔ آج بڑے سے بڑا نمازی کرتا ہے 5 ٹائم سجدہ، ابلیس نے کرتا تھا 50,000 سال کا ایک سجدہ، 50,000 سال سر سجدے میں۔ اتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا لعنتی نہیں۔ عبادت اسے لعنت سے نہ بچا سکتی۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین۔ میں کسی کتاب سے نہیں قرآن پڑھ رہا، قرآن ابھی بھی امام بارگاہ میں پڑھا تو ممبر پہ رہے۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ اللہ سے پوچھو میرے اللہ، تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہ معاف کرتا ہے، تو نے ابلیس کو فوراً لعنتی کیوں بنا دیا؟ آواز آئی اس لیے میں نے فوراً لعنتی بنایا ہے، حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا، حجت بھی پہلی ہے منکر بھی۔ اگر میں آج اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتا رہا ہوں میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، اپنی حجت کے منکر معاف نہیں۔ کیا کہا خدا نے؟ نکل اور ابلیس نے بھی اللہ سے پوچھا تھا مجھے کیوں نکالا؟ اس نے کہا میرے مالک مجھے قصور بتا، مجھے کیوں نکالا؟ خدا نے کہا تجھے اس لیے نکالا کہ تو نے میری حجت پہ انکار۔ اب بات بڑی سننے والی ہے، اسی میں پورا عقیدہ خالص تر مذہب شیعہ کا عقیدہ پڑھنے لگا۔ ابلیس دروازہ توحید پروردگار کے خانہ پروردگار کے دروازے پہ کھڑا، خدا نے کہا جا کیوں نکالا؟ اس نے کہا میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں، اگر تو نے مجھے نکالا تو پھر میرا بھی چیلنج ہے، میں طاقت بھی تجھ سے دوں گا، مہلت بھی تجھ سے دوں گا، مقابلہ بھی تیرا کروں گا۔ خدا نے کہا طاقت مجھ سے، مہلت مجھ سے، مقابلہ کیسے کرے گا؟ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، بندہ ناظرہ پڑا ہوا ہو، حافظ ہو، قاری ہو، قرآن میں اس کے علاوہ مجھے چیلنج دکھائے، میں اس بندے کے ہاتھ بیعت ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، دنیا کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ یہ ہے ابلیس کا چیلنج۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، پھر ابلیس نے کہا کہ میں بندوں کو
مستقیم سے ہٹائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس روکتا ہے صراط مستقیم سے۔ اب اکٹھے کرو سارے مولوی، ان سے صرف اتنا پوچھو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بات ختم ہو جاتی، 2 جمع 2 4 والا حساب کر لیتے ہیں، ہمیں صرف اتنا بتاؤ۔ ابلیس نے خدا کو قرآن میں چیلنج کیا ہے، میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ہمیں اتنا بتاؤ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اگر کوئی حوالہ لکھنا چاہے تو لکھ لے۔ کتاب کا نام کنز الایمان ہے، لکھی ملا علی مدکی قاری اہل سنت نے ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 258 ہے، اس میں لکھا مدینے کی مسجد تھی، نبی خطبہ دے رہے تھے، یا ایک صحابی نبی کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرا، وہ صحابی ادھر سے آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ ادھر کیا، وہ صحابی پھر ادھر سے آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی مدکی سنی عالم دین لکھتا ہے، اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تھا، تو میں کہا یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، رسول نے کہا اپنا سوال اب کر، اس نے کہا مولا میں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سنی عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا، رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ پوری تقریر بھول جانا، جملہ یاد رکھنا، ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے۔ اس کی جنگ انشاءاللہ 22 محرم 24 صفر علی عباس بھائی کے پاس سنگرپور میں حاضری ہوگی، اسی علی ولی اللہ کے لیے کربلا کی جنگ کرتا ہوں۔ کربلا کی جنگ تحفظ ولایت علی کے لیے، نماز لشکر یزید میں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن وہاں علی ولی اللہ کا تحفظ نہیں تھا۔ اسی علی ولی اللہ کو بچاتے بچاتے بیٹی شام کے بازار میں چلی۔ کوشش میں نے پوری کی آپ کے سامنے حق ادا ہو سکے، اللہ بانی کی محنت قبول کرے، اللہ میرے بھائی علی عباس کو حسین کا ماتمی بیٹا نصیب فرمائے، اللہ فخر بھائی کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے، جو مانگنے آئے حسین کی ماں کسی کو اس دربار سے خالی نہ بھیجے۔ 28 رجب بھرا مدینہ، آرام کر رہی تھی صحابہ کی اولادیں، سامان باندھ رہی تھی علی کی بیٹی۔ اتنا وقت لگتا ہے مومن کی آنکھ میں آنسو، حسین کی ماں بی بی آپ کا حسین۔ میں پھر جملہ پڑھتا ہوں، آرام کر رہی تھی صحابہ کی بیٹیاں، سامان باندھ رہی تھی علی کی بیٹی۔ جنہوں نے سن کے کلمہ پڑھا تھا وہ گھروں میں سکون سے بیٹھے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھوایا تھا اس کے گھر کے دروازے بند ہو رہے تھے۔ میں یہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں ہوں تو طالب علم، لیکن میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں مصائب وہ روایت ممبر پہ پڑھوں جو میں آنکھوں سے سنوں، اس لیے کہ فضائل صرف تم سنتے ہو، مصائب سنتی ہیں علی کی بیٹی۔ میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں پڑھنا چاہتا مصائب میں جس میں میری مخدومہ ناراض ہو جائے۔ میں پوری ذمہ داری اور تحقیق کے ساتھ ہوں۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 27 اور 28 کی پوری رات حسین مدینے کی گلیوں میں رہے، ایک صحابی کے دروازے میں دستک دے کے حسین نے کہا میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں جا رہی۔ علامہ حسین بخشجاڑہ نے لکھا حسین اس لیے ایک دروازے پہ گئے، کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حسین کب مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، حسین ہمیں بتاتا ہم حسین کے ساتھ جاتے۔ حسین ایک دروازے پہ گیا، لوگ دروازے بند کرتے رہے، حسین ایک دروازے سے ہوتا
صبح کے وقت قبر محمد پہ آیا، سر سے امامہ اتار کے روضہ رسول کے قدموں پہ رکھا، قبر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتا نانا تیرے بھرے مدینے سے مجھے کسی نے نہیں روکا۔ ہوتے تو ذاکری میں لفظ ہی ہے نا، نانا گواہ رہنا تیرے پورے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں آیا۔ نانا حسین وطن چھوڑ آئے، قبر محمد سے آواز آئی حسین مدینہ کیسے چھوڑے گا؟ حسین رو کے کہتے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کیوں حسین کیا ہوا مدینے کو؟ نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کی بیٹیاں پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی جاتی ہیں، نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کے دروازوں کو آگ لگ جاتی ہے، نانا حسین تیرا شہر چھوڑ آئے۔ حسین تو کہاں جائے گا؟ حسین رو کہتا نانا میں کہیں جنگل میں جا کے اپنا شہر بناؤں گا۔ حسین شہر بنائے گا؟ حسین رو کے کہتے نانا میں وعدہ کرتا ہوں تیری قبر میں میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر نہ آئے مجھے حسین نہ کہے، نانا میں اپنا شہر بناؤں گا۔ تیاری سننا، قبر مظلوم قبر رسول سے آواز آئی حسین تیاری بتا۔ حسین رو کہتے نانا میں نے 40 دروازوں کو تالا لگا دیا تیرا دین بچانے کی خاطر۔ آواز آئی حسین دروازے بند کرنے سے دین نہیں بچتا۔ رو کہ نانا تو پریشان نہ ہو، میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جاؤں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا نانا میں مسلم کا لاشا دیکھوں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا نانا میں مکے میں جا کے بد احرام توڑ دوں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا قبر محمد پہ گر گیا زہرا کا لال۔ رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، 2 محرم میں کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، 7 محرم میری سکینہ پیاسی ہوگی۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا نانا 8 محرم میری زینب پیاسی ہوگی۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا جس بندے کا کلیجہ ہلے وہ ہائے ضرور کہہ دے۔ قبر محمد سے اٹھ کے کھڑا ہوا زہرا کا لال ہاتھ باندھ کے رو کے کہتا نانا حسین وعدہ کرتا ہے 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوگا میں اکبر کا کلیجہ دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے چلوں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا، میں اول محمد کے جنازے اٹھاؤں گا۔ نانا ایک دن میں میرے گھر سے 71 جنازہ نکلے گا۔ آواز آئی حسین تو 71 دے گیا پھر بھی 3 نہ بچا تو پھر کیا کرے گا؟ حسین رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے